السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، جمعہ کے مبارک دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، شرط یہ ہے کہ سوال جائز ہونا چاہیے، سوال ناجائز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، ضرور منظور فرماتے ہیں۔ یعنی جمعہ کے مبارک دن میں اللہ سے مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں ضرور منظور و مقبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان مبارک سے یہ بات بیان فرمائی ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں کس کو بلاتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے۔ اللہ پاک بھی اپنے بندوں میں سے انہی بندوں کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی محبت ہے، جن بندوں سے اللہ پاک کو خصوصی تعلق ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے دنیا میں ہمیں اپنا مہمان بنایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اپنا مہمان بنائے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا مبارک دن عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو عید آتی ہے اس عید کو عید الفطر کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ سے بھی جمعہ کا مبارک دن افضل اور بہتر ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے امتیوں جتنا ہو سکے جمعہ کے دن بھلائی کے کام زیادہ کرو، جمعہ کے دن نیکی کے کام زیادہ کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن میں بھلائی کے کاموں کا ثواب، نیک کاموں کا بدلہ، نیک کاموں کا اجر باقی دنوں کے مقابلے میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں صرف 2 رکعت نماز کا ادا کرنا
باقی دنوں میں 1000 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہیں، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف ایک تسبیح کا پڑھنا باقی دنوں میں 1000 تسبیحات پڑھنے سے افضل ہیں، اور جمعہ کے مبارک دن میں صرف 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی دنوں میں ہزاروں روپیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں، اس لیے کہ یہ عظمت والا دین ہے، برکت والا دین ہے، دینوں کا سردار ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے مبارک دن میں میرے کسی امتی نے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نیکی کے کام کرتا رہا، بھلائی کے کام کرتا رہا، تو اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں نیکی کرنا آسان فرما دیں گے، باقی 6 دنوں میں بھلائی کے کام کرنا آسان فرما دیں گے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے وہ امتی جنہوں نے جمعہ کے مبارک دن میں اپنے آپ کو اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں سے، گناہوں سے دور رکھا، حالانکہ گناہوں سے تو اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھنا چاہیے، لیکن یہ سوچ کر کہ آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، عظمت والا دن ہے، اس دن میں کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں، کوئی گناہ کا کام نہ کروں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے مبارک دن میں اگر میرے کسی امتی نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھا، اللہ پاک اس کے لیے باقی 6 دنوں میں گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ اس لیے کہ نیکی کی توفیق بولو دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نہ دے دے، اور ہم اپنی مرضی سے کوئی گناہ سے بچ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور قوت عطا نہ فرما دے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو جمعہ کے مبارک دن کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور زندگی کی ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھڑی کی اللہ پاک ہم سب کو قدردانی کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیو، ایک بات تو فائنل اور طے شدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن بولو یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور یہ بات میں نہیں کہتا، اللہ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، بولو باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ کی۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہے اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو شریعت کی زبان میں، قرآن کی زبان میں، حدیث کی زبان میں قیامت کا دن کہتے ہیں، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، بولو ایک نہ ایک دن قیامت قائم ہونی ہے، قیامت ایک نہ ایک دن قائم ہوگی۔ اب قیامت کب آئے گی اس کا علم بولو اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے۔ آج لوگ دنیا میں دعوے کرتے ہیں فلانے سال میں دنیا ختم ہو جائے گی، فلانے سال میں امام مہدی آئیں گے، فلانے سال میں دجال کا خروج ہوگا۔ بے شک دنیا ختم ہونے والی ہے، بے شک امام مہدی بھی دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، بے شک دجال کا خروج بھی ہونے والا ہے، لیکن حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء جانتے صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ کی زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا مرد موجود ہے، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والی عورت موجود ہے، یعنی زمین پر کوئی ایک بھی اللہ کا نام لینے والا موجود ہے، اس وقت تک اللہ پاک دنیا کو ختم نہیں فرمائیں گے، قیامت قائم نہیں فرمائیں گے، بلکہ دنیا کے نظام کو اسی طریقے سے چلاتے رہیں گے جیسے آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ انشاءاللہ قیامت کا سامنا بولو ایمان والوں کو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن قیامت سے پہلے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہے کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے کیا کیا ہوگا۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی۔ علماء جانتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے 1 سال 1 مہینے کے برابر ہو جائے گا،
एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाएगा, एक हफ्ता एक दिन के बराबर हो जाएगा, एक दिन एक घंटे के बराबर हो जाएगा, एक घंटा एक मिनट के बराबर हो जाएगा, और एक मिनट एक सेकंड के बराबर हो जाएगा। और बोलो हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक जुमा गुजरता नहीं फौरन दूसरा जुमा आ जाता है। अभी एक रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है, दूसरे रमज़ान के महीने की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। वक्त बोलो ठहरने वाली चीज़ नहीं है, वक्त गुजरने वाली चीज़ है। लेकिन आज हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नाकदरी करते हैं तो वो वक्त की नाकदरी करते हैं। हालांकि उलमा ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, हर इंसान को सोने और चांदी से मोहब्बत है। बोलो होती है कि नहीं होती है? माल की मोहब्बत अल्लाह ने हर एक के दिल में रखी है। ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातिरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा। हर इंसान के दिल में सोने की भी मोहब्बत है, चांदी की भी मोहब्बत है, माल की भी मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह न करे अगर अल्लाह ने किसी को माल दिया है, किसी को सोने चांदी का मालिक बनाया है, गफलत की वजह से माल बर्बाद हो जाए, माल तबाह हो जाए, सोना चांदी सब खत्म हो जाए, तो बोलो अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। जितना गया है उससे भी डबल वापस बोलो आ सकता है। कोई अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने माल छीना है तो बोलो अल्लाह माल दे भी सकता है। और देने वाला कौन? बोलो अल्लाह। और छीनने वाला कौन? बोलो अल्लाह। अगर वो देने पर आवे तो दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती है, और अगर वो छीनने पर आए तो दुनिया की कोई ताकत दे नहीं सकती है। लेकिन वक्त एक मर्तबा हाथ से चला जाए फिर वो ज़िंदगी भर बोलो कभी वापस आ सकता नहीं। अल्लाह पाक हमें वक्त की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं हमारे सामने, इन हालात में हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए चूँकि जुमा का मुबारक दिन है, लंबी चौड़ी तफसीलात को जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए कि हमारी रहबरी बोलो अल्लाह के कुरान में मौजूद है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फरमान में मौजूद है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं, मा असोब मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयाफू अन कसीर। बोलो माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत है कि नहीं है मोहब्बत? माँ बाप बहुत अपनी औलाद को चाहते हैं। कभी कभी औलाद छोटी मोटी गलतियाँ करती है तो माँ बाप इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं ये मेरा बेटा है, बहुत नादान है, नादानी में ऐसी गलतियाँ कर बैठता है। जब माँ बाप के दिल में अल्लाह ने ऐसी ज़बरदस्त मोहब्बत रखी है तो पैदा करने वाला अल्लाह हमसे कितनी मोहब्बत करता होगा। ये तो समझाने के लिए कहा कि अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, वरना 70 करोड़ माओं के दिल में जितनी मोहब्बत है उससे भी कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला बोलो कौन? हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। जब माँ बाप अपनी औलाद को दुखी देखना पसंद नहीं करते हैं, परेशान देखना पसंद नहीं करते हैं, तो पैदा करने वाला अल्लाह अपनी मखलूक को, अपने बंदों को, इंसानों को कैसे मुसीबत में, कैसे परेशानियों में देखना पसंद करेगा। लेकिन हकीकत ये है, अल्लाह पाक कुरान करीम में हमें ये पैगाम देते हैं, ओ मेरे बंदो, दुनिया की ज़िंदगी में तुमने मुसीबतों का सामना किया, तुमने परेशानियों का सामना किया। हकीकत ये है कि ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये ज़िंदगी में दुख तुम्हारे आमाल की तुम्हें सज़ा मिल रही है, ये तुम्हारे आमाल का नतीजा है। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वयाफू अन कसीर, मैं तो बहुत माफ़ कर देता हूँ। कई गुनाह तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं तुमने मुझसे माफ़ी भी नहीं मांगी होती, उसके बावजूद तुम्हारे नेक अमल की बरकत से उन गुनाहों को बोलो माफ़ कर दिया जाता है। हम ज़िंदगी में दुखी हैं तो हमारे आमाल की बदौलत दुखी है। आज लोग कहते हैं कि ऐसे हालात में क्या करना चाहिए? ऐसे हालात में मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, फजर की नमाज में आराम से सोते हैं तो अपनी नींद को ख़त्म करना चाहिए। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना। हर एक को उसके अमाल परेशान करते हैं। हमारे अकाबिर उलमा में हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम, अल्लाह इनके इल्म व अमल, उमर, तक़वा, परहेज़गारी में खूब बरकत नसीब फरमाते हैं। फरमाए हज़रत वाला अक्सर अपनी ज़ुबान से बात बयान फरमाया करते हैं, हर आदमी अपनी ज़िंदगी में ये कहता है कि मैं परेशान हूँ, और अपनी परेशानी का इल्ज़ाम किसी और पर डालता है। कोई कहता है मुझे अपने रिश्तेदारों ने परेशान किया, कोई कहता है मुझे अपनी औलाद ने परेशान किया, कोई कहता है मुझे अपने पड़ोसियों ने परेशान किया, कोई कहता है मुझे अपने जानने वालों ने परेशान किया। हर एक के ऊपर परेशानी का इल्ज़ाम डाला जाता है। लेकिन हकीकत ये है किसी को किसी ने परेशान नहीं किया है, हर एक को उसके बुरे अमाल ने परेशान किया है। तेरे अमाल से है तेरा परेशान होना,
ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ کن فیکن کا مالک ہے، ایک سیکنڈ میں بگڑے ہوئے حالات کو بولو اللہ پاک درست کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بھلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا بزنس کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا لیوڑ دیوڑ کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا آپس میں رہنا سہنا کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کی راتیں کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے دین کیسے ہونے چاہیے تھے۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم نے حالات کا سامنا کیا ہے، پریشانیوں کا سامنا کیا ہے۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ بولو حالات کا دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اسی لیے علماء نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ سے ہر وقت ایسی عزت مانگو جس کے بعد بولو کبھی ذلت نہ ہو، اللہ سے ایسی مالداری مانگو جس کے بعد کبھی غربت نہ ہو، اللہ سے ایسی خوشحالی مانگو جس کے بعد کبھی تنہائی نہ ہو، اور اللہ سے ایسی ہدایت مانگو جس کے بعد کبھی گمراہی نہ ہو۔ لیکن آج جمعہ کے مبارک دن میں ہم 3 کام کی نیت کریں گے، کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر یہ 3 کام ہم نے اپنی زندگی میں کر لیے، دنیا والے ہمیں اچھا سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے ہم سے محبت کرے نہ کرے، دنیا والے ہمارے بارے میں کوئی بھلی بات کہے نہ کہے، پیدا کرنے والا اللہ کہے گا میرا بندہ تجھ سے اچھا میرے نزدیک کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ جب اللہ پاک اچھا کہہ دے تو بولو دنیا والوں کے اچھا برا کہنے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، کہو انشاءاللہ۔ نماز جمعہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، نماز رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بولو اس سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکنے والا ہو، جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا ہو۔ دین رات کے اللہ پاک نے ہمیں 24 گھنٹے نصیب فرمائے ہیں، 24 گھنٹے میں اللہ پاک نے ہم سے 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ مانگا ہے، اور اللہ پاک فرماتے میرے بندو میرے سامنے جھکو گے تمہیں دنیا والوں کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کو تمہارے سامنے جھکاؤں گا، اور میرے سامنے نہیں جھکو گے پھر دنیا والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں یہ پیغام دیتے گئے اپنی امت کو، قرۃ عینی فی الصلاۃ، او میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اس وقت ابھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے بھی یہ پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو کبھی مت چھوڑنا، نماز کو کبھی مت چھوڑنا۔ نماز کا اہتمام کرو گے زندگیوں میں سکون، نماز کا اہتمام کرو گے اللہ پاک روزی کے دروازے کھولتا ہی چلا جائے گا۔ اور ماں باپ کا بولو سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ان کی اولاد، ہر ماں باپ کی یہ چاہت ہوتی ہے اللہ پاک میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے وے، اللہ پاک میری اولاد کو میرا فرما بردار بنا دے وے، اللہ پاک میری اولاد کو ایسا بناوے کہ وہ میرا نام روشن کر دے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے کی ملکت موجود ہو لیکن اولاد کنٹرول میں نہیں ہے تو بولو وہ پراپرٹی، وہ ملکت، وہ پیسہ کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے کی برکت سے علماء نے سب سے بڑا انعام یہ بیان فرمایا، دنیا میں اللہ پاک اس کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب کوئی ایسا عمل بتاؤ جس کی وجہ سے ہماری اولاد سکسیسفل ہو جاوے، ہماری اولاد کامیاب ہو جاوے، ہم اولاد کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں ویسا ہی ہو جائے۔ اور علماء جانتے حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، بولو ہم کچھ چاہتے ہیں، پیدا کرنے والا اللہ کچھ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کچھ چاہتا ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں، تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ اگر ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ سے فیصلے چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو بھی بولو کس کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی؟ اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنی ہوگی۔ تو ہم اللہ کے فرما بردار نہ رہے
رہیں, روزانہ فجر کی نماز میں آرام سے سوتے رہیں, پھر امید رکھیں کہ ہماری اولاد بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے. میرے پیاروں, معاف کرنا یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے, ہمارے ماتحت ہمارا اکرام کریں گے, ہماری بات مانیں گے. ہم اللہ کی نہیں مانیں گے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی, علی تمہاری سواری شرکس ہونے لگے تو اپنی سواری کو قصوروار مت ٹھہرانا, بلکہ اپنی زندگی کو دیکھ لینا. زندگی میں کوئی کام ایسا تو نہیں ہوا ہے جس کی وجہ سے تمہارا اللہ تم سے ناراض ہوا ہے. اللہ ناراض ہے, پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں بولو نہیں رہ سکتی ہے, پھر سب مخلوق ناراض ہیں. اللہ خوش ہے تو پوری دنیا بھی خوش ہے. تو پہلا کام کیا کریں گے؟ بولو 5 وقت کی نماز کا اہتمام. نماز کا اہتمام کرنے کی برکت سے حدیث شریف میں لکھا ہے شیطان مردود کے حملے سے حفاظت ہوگی, موت کے وقت بھی, زندگی میں بھی, اور آخری وقت میں شیطان مردود کی پوری ایک کوشش رہتی ہے دنیا سے جانے والا بغیر ایمان کے دنیا سے چلا جائے. لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وہ امتی جس نے 5 وقت کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا, روح نکالنے والے فرشتے ملک الموت شیطان مردود کو اس کے پاس سے دور کر دیں گے اور خود کلمہ پڑھائیں گے, پھر اس کی روح کو قبضہ کریں گے. اور دوسری خوبی ہماری زندگی میں یہ ہونی چاہیے, ہماری ذات سے بولو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, کسی کو دکھی نہیں کریں گے, کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ برا سلوک بھی نہیں کرنا چاہیے. اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان دن بھر کے لمبے لمبے روزے رکھ کر اور رات بھر کی لمبی لمبی نمازوں کو پڑھ کر اتنا اونچا مقام اور مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ اچھے اخلاق سے مقام کو حاصل کر لیتا ہے, اچھے اخلاق سے مرتبے کو حاصل کر لیتا ہے. اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کما تدین تدان, جیسا کرو گے بولو ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانو تو کر کے دیکھو, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانو تو مر کے دیکھو, بھلے عمل کا بھلا نتیجہ برے عمل کا برا نتیجہ, جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو. کسی کو ستانے والے, کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے, کسی کی زندگی کا چین سکون چھیننے والے, کسی کا حق مارنے والے, کسی کی جائیداد پر قبضہ کرنے والے, کسی کا مال ہڑپ کرنے والے, کبھی سکون و اطمینان سے بولو سو سکتے نہیں ہے. جنہیں ستایا ہے, جن کا حق مارا ہے, جن کو دکھ دیا ہے, جن کو تکلیفیں پہنچائی ہے, انہیں تو کبھی نہ کبھی سکون مل جاتا ہے, لیکن ستانے والوں کو بولو کبھی سکون ملتا نہیں ہے. حدیث شریف میں موجود ہے اللہ پاک بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے. پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے, نافرمانی میں گزر جائے, ایک مرتبہ صرف سچے دل سے کہہ دیا جائے استغفر اللہ, کہو استغفر اللہ, پھر کہو استغفر اللہ, جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. حدیث شریف میں موجود ہے اللہ پاک فرماتے ہو میرے بندے میری عزت کی قسم میں نے تیری زندگی بھر کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. کبھی کبھی ہم دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں تو تانا بھی دے دیتے ہیں. کیا تانا دیتے ہیں؟ تم نے معاف کروا جیوا ہتا تو نہیں پڑھتے میرے رمضان مہینہ میں معافی مانگوایا چھو ایٹلے تم نے معاف کریے چھے. حج میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں, تم عمرہ میں جا رہے ہو اس لیے تمہیں معاف کر دیتے ہیں, ورنہ تم نے غلطیاں تو ایسی کی ہے کہ معاف کرنے جیسا بولو تھا نہیں. کبھی کبھی دنیا والے تانا دے دیتے ہیں, لیکن پیدا کرنے والا اللہ کیا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, میرے بندے میں نے تجھے ایسا معاف کیا ہے جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا, تو نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہی نہیں تھا. لیکن حدیث شریف میں لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد تو ملتی ہی ملتی ہے, مرنے سے پہلے دنیا میں بھی ضرور مل جاتی ہے. نمبر 1, جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہو, ماں باپ کو ستایا ہو, ماں باپ کو ناراض کیا ہو, مرنے سے پہلے ضرور بھگتنا پڑتا ہے. اور نمبر 2, جس نے کسی پر ظلم کیا ہو, زیادتی کی ہو, ظالم کو اللہ پاک ڈھیل ضرور دیتا ہے. ظلم بیوی پر کیا, ظلم ماتحتوں پر کیا, ظلم اپنے نوکروں پر کیا, ظلم اپنے پڑوسیوں پر کیا, اپنے رشتہ داروں پر کیا, ظالم کو ڈھیل اللہ پاک ضرور دیتا ہے, لیکن ظالم کی پکڑ بھی ضرور ہوتی ہے. اور جب ظالم کو اللہ پاک پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ سے بولو کوئی تعویذ والا باپو ظالم کو بچا سکتا نہیں ہے, ظالم کی پکڑ ضرور ہوتی ہے. اس لیے کبھی بھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, کسی پر ظلم نہ کرو. سامنے والا کمزور ہے, پیدا کرنے والا اللہ بولو کمزور نہیں ہے. جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے تو اس کو اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. بس اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو اخلاق مصطفیٰ والی زندگی نصیب فرمائے. اور تیسری بات جو میں نے بیان فرمائی تھی میرے پیاروں, میرے جوانوں, ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت خوبصورت تھا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی عجیب و غریب شان نصیب فرمائی تھی. اگر
اگر آپ دنیا اور آخرت میں عزت کمانا چاہتے ہو تو اپنے چہرے پر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو سجا لو۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور جب ہم دنیا سے جائیں گے تب بھی یہ سنت ہمارے ساتھ رہے گی۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے چہرے پر ہو سکے داڑھی رکھنے کا اہتمام کر لو۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت چہرے کی خوبصورت داڑھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر یہ تین خوبیاں ہماری زندگی میں ہیں، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی عزت نصیب فرمائے گا، اور مرنا تو ہر کسی کو ہے، مرنے کے بعد بھی اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی، سلامتی والی زندگی اور جنت الفردوس میں اللہ پاک ہمیں مقام اور مرتبہ نصیب فرمائے گا۔ بس اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دین ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات بھی ہم پر اتنے ہیں کہ ان کو گننا چاہے تو گن نہ سکے، شمار کرنا چاہے تو شمار نہ کر سکے۔ جتنا بھی ہو سکے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا بھی خاص طور پر اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود پاک کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں، استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا